السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل حیدر علی آفیشیل۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کلپ کے ساتھ، جس میں ایک پروفیسر صاحب کو اس کے اسٹوڈنٹوں نے سوال کیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہ کہ یہ حقیقت اور سچائی کے بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو جب پروفیسر صاحب ہوئے لاجواب، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی جواب نہیں دے سکے تو وہ پھر پہنچے اللہ یاری کے پاس۔ تو یہی سوال اللہ یاری صاحب کو کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہ کہ سچائی اور حقیقت کے زور پر۔ تو اس کا جواب بہت بخوبی شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے سمجھا دیا ہے پروفیسر صاحب کو۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ بڑا ہیئر اسٹائل ہے جناب۔ وعلیکم السلام، کیسے خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک جی سر، I'm very nice, I'm very good, thank you. بڑے آپ کے فین ہیں، I'm watching you for like last 1 year now. تو میرا کچھ کوشچن تھا، میں کیونکہ خود پڑھاتا ہوں تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے میرے سامنے ایک ایسا کوشچن پھینکا کہ میں نا پچھلے کچھ ٹائم سے نا ذرا کنفیوز ہو گیا، I don't know what to do. کیونکہ کوشچن کچھ ایسے تھا کہ ہم لوگوں کا پہلے ماننا تھا کہ مطلب جب آئی واز اسٹڈنگ اسلام، I'm not a student، مطلب مجھے اتنا کچھ خاص نہیں پتا، تو یہ کوئی ڈبیٹ وغیرہ نہیں ہوگی، I'm really sorry. بس ایسے ایک جنرل کوشچن ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جو اسلام کی وارز تھی نا، جو مطلب اسٹارٹنگ فرام پروفٹ پیس بی اپون ہم سے آنورڈس، وہ ساری ڈیفینسو وارز تھیں۔ لیکن ریسنٹلی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، کچھ پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، دے ور آل اوفینسو وارس۔ اور انفیکٹ یہ کہ انہوں نے مجھے ایک لیٹر بھی دکھایا جو پروفٹ پیس بی اپون ہم، میرے خیال سے ہیراکلیس کو لکھا تھا، جب وہ رومنس کے ساتھ ان کا کچھ ایشو چل رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں دھمکی دی ہوئی ہے پروفٹ نے۔ تو اگر تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر تو ویسٹ میں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 13 سال مکے میں تھے نا، 13 سال مکے میں تھے، ان کو صرف اس کے قوم نے گالی دیا اور ان پہ جھوٹے بہتان لگا دیا کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس سے بات نہ، یہاں تک کہ آپس میں انہوں نے عہد کیا کہ اس کو کھانا نہیں فروخت کریں گے، کھانے کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں تک شیب ابی طالب میں وہ رہتے تھے، اور ان کے پاس کھانے کا کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اسمگلنگ کے ذریعے سے، یعنی بہت ہی خطرہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی پکڑے جاتے تو قتل ہو جاتے تھے، اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو بیچتے، کیونکہ وہ مکے کے سردار تھے، تو ان کی واقفیت تھی لوگوں سے، فلان شخص کے پاس رات کی تاریکی میں جاؤ اور اس کو اتنا پیسے دے دو اور اس سے ایک گونی گندم کا یا جو ہے آٹا وغیرہ خرید کے لے کے آؤ۔ تو اسی پہ یہاں اس حد تک کہ وہاں پہ پتے کھاتے تھے شیب ابی طالب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام۔ وہاں صحابہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف بنی ہاشم تھے وہاں پر، حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزنز تھے، اور وہ خود تھے۔ اور آخر میں جب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو پھر ان کا جو پروٹیکٹر تھا، جو وہاں پہ مکے میں ان کا کافی اثر رسوخ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر ان کی وہاں پہ پھر مکے والوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ ان کو قتل کریں گے، اور کیونکہ پھر وہاں پہ قبائلی نظام تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو قتل کون کرے گا، تو انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ سب مل کے قتل کریں گے، تاکہ اگر وہ بنی ہاشم اگر کسی سے انتقام لینا چاہے نا تو سب سے انتقام نہیں لے سکتے وہ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ گئے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ انہوں نے چھوڑ کے دیا، اور ان کے اصحاب نے بھی جو مکہ چھوڑا، مسلمان حبشہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے، دوسرے اطراف چلے گئے، اسی لیے کہ مکے والوں نے ان کے لیے جینا حرام کیا تھا، حالانکہ ان کا میسج تو بڑا پیسفل تھا، کہتے تھے یہ بتیں خدا نہیں ہے، اور تم ایک خدا کو مانو، اور عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بچوں کو دفن نہ کرو، بچیوں کو دفن نہ کرو، فرماتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ بہتر رویہ رکھو۔ پھر وہاں سے جب وہ نکالے گئے ہیں تو پھر بھی ان کے قوم نے ان سے مخالفت نہیں چھوڑی ہے، ہمیشہ ان کے خلاف لشکر جمع کیے تاکہ ان کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جائے۔ جیسے غزوہ احزاب ہوا تھا تو وہ ایکسٹرمنیشن کے لیے ہوا تھا، وہ ایسا ہوا تھا کہ ہم نے
جتنے مسلمان ہیں ان کو قتل کرنا ہے. غزوہ احزاب 10,000 لوگ لے کے آتا ابو سفیان مدینہ کو بالکل صفایا کرنے کے لیے. تو یہ اس میں اس کے ڈیفینسو ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفاء آئے ہیں تو یہ تو فتح کرنا یہ ان کا کام تھا. جو خلفاء ثلاثت ہے اور ان کے بعد خلفاء بنی عباس تھے, بنی امیہ ہے, اور یہ لوگ تو جہان گشائی کرنا ان کے فائدے میں یہ تھا کہ وہ جیسے عام جو بادشاہ ہوتے ہیں نا, یہ صرف اسلام کے نام پہ بادشاہت کر رہے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ ان کا قبضہ ہو, وہاں پہ فتح کریں, جہاں پہ کوئی آبادی ہے, بڑی آبادی ہے, وہاں پہ پیسے ہیں تو ان کو قبضہ کیا جائے. تو اس زمانے میں تو ان کے کاموں کی توجیح کے لیے ایسے احادیث بنائی گئی نا, ایسی چیزیں لکھی گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے. تو کیونکہ ان کی خلفاء کی حکومت اسلامی حکومت تھی, یعنی اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے یہ لوگ. خلیفہ کا مطلب کیا؟ خلیفہ یعنی جانشین, یعنی سکسیسر. خلیفہ یعنی سکسیسر. کس کا سکسیسر؟ اپنے باپ کا سکسیسر تو نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ خلیف ذل اللہ فی الارض, زمین میں آسمان اللہ کا سایہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے یہ شخص, اور اس کی طاعت اسی لیے واجب ہے, اور آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ پہ ظلم بھی کرے مخالفت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس شخص نے اب خلفاء نے فتح بھی کرنا ہے, جب وہاں پہ سے لونڈیا بھی لے کے آنی ہے انہوں نے, جیسے اس زمانے میں عام چیز تھا نا, لونڈیا بھی لے کے آنی ہے, وہاں سے سونے بھی لے کے آنے, لوگوں کے ساتھ برے برتاؤ بھی کرنا ہے. تو یہ اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جائے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک خلیفہ اپنے اس کے محل میں مثلا ہزار عورتیں ہیں, ہزار, اس کے پاس 2,000 3,000 کنیز ہے, جیسے ہارون کے پاس تھا, اس کے باپ کے پاس, اس کے بیٹوں کے پاس ہزاروں کے تعداد میں کنیزیں رکھتے تھے اس سے جنسی تعلقات کے لیے. یہ تو وہی بالکل پلے بوائے جیسا ہوتا ہے نا, محل ہر طرف سونا ہی سونا. ابھی مثلا فورٹ ناکس میں اتنا سونا نہیں تھا جتنا ہارون کے خزانے میں سونا ہوتا تھا. یہ بہت امریکہ سے زیادہ اپنے زمانے میں زیادہ پاورفل تھے. ابھی امریکہ بھی پاورفل ہے, ایک پاورفل امپائر ہے, لیکن وہ بھی اپنے زمانے میں صاحب تشریف ابھی لیتے ہیں. بھائی ان کا سوال میں جواب دوں تو دیکھیں, تو اس زمانہ وہ تھا, بالخصوص وہ زمانہ وہ تھا کہ وہاں پہ 99% لوگ ان پڑھ ہیں, 99 سے بھی زیادہ ان پڑھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. حدیث وہی نقل کرے گا جو بھائی جو علماء ہوں گے, جنہوں نے تابعین سے ملاقات کی ہے یا صحابہ سے ملاقات کی. اور جو لوگ حدیث نقل کرتے ہیں, کن کو گورنمنٹ کی جانب سے پلیٹ فارم ملے گا. پلیٹ فارم تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نا. حکومت فیصلہ کرے گا کہ اس شہر میں کون نماز جمعہ پڑھائے گا, حکومت فیصلہ کرے گا کہ اس شہر کا قاضی بڑا عالم کون ہوگا. یہ تو خلیفہ بیوقوف تو نہیں ہے. ایسے آدمی کو وہاں پہ شہر میں قاضی بناؤ جو ایسے حدیث نقل کرے جو خلیفہ کو فاسق فاجر کافر بنا دے نا, وہ تو اس کی تو سیاسی خودکشی ہے. اس زمانے میں علماء تابعین وہی کام بجا لاتے تھے جو آج کے زمانے میں میڈیا بجا لاتے ہیں. میڈیا ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ میڈیا کا کام یہ ہے کہ عوام کے جو انفارمیشن ہے اس کو ایسا کنٹرول کیا جائے کہ لوگ اپنی گورنمنٹ کو پسند کریں, اپنی گورنمنٹ کے خلاف نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. جو ان کی پالیسیز ہیں ان کی سپورٹ کریں. ہر ملک میں یہی ہے. یو کے میں جائیں یہی ہے, USA میں جائیں یہی ہے, پاکستان میں یہی جائیں. ایسے میڈیا میں ایسے افراد ہوں جو اپنے گورنمنٹ کے خلاف ہوں, اس پہ زیادہ تنقید کریں تو اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ مختلف طریقے سے کنٹرول کے طریقے ہوتے ہیں. اس زمانے میں میڈیا کیا تھا, کیونکہ بہت ہی نہایت ریلیجیس کمیونٹی ہے, سب حکومت اسلام کے نام پہ ہو رہی ہے, اور سب لوگ ان پڑھ ہیں, کتاب نہیں ہے, روزنامہ نہیں ہے, اور ریڈیو نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے. لوگ کہاں سے اپنا انفارمیشن گائیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ گائیڈنس کہاں سے ملتا ہے؟ مسجد میں ملتا ہے. مسجد میں جو شخص خطیب ہوگا وہ کون؟ وہ جو خلیفہ ہوگا یا خلیفہ کی جانب سے جو آپ کے علاقے میں گورنر ہے, وہ میک شور کرے گا کہ ایسے لوگ اسپیچ دیں گے یہاں پر, اس شہر میں حدیث نقل کریں گے, باتیں بتائیں گے لوگوں کو جو ہمارے پالیسیز سے وہ موافق ہوں. ٹھیک ہے نا. اور خلیفہ کے کردار بنی عباس, یہ تو رنگیلے لوگ تھے, یہ تو شہوتوں میں غرق لوگ تھے. ٹھیک ہے نا. یہ تو فتوحات کرنا, وہ رومیوں کے ساتھ لڑنا, یا ادھر ہندوستان پہ, یا ہندوستان تو اس زمانے میں انہوں نے لڑائی تو نہیں کہ بعد میں فاتحین نے ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی کی ہے, لیکن ہندوستان سے جو پہلے کا کابل کا علاقہ ہے مثلا, یا ماورا نہر کا علاقہ ہے, وہاں پہ بادشاہتیں تھیں نا پرانے زمانے کے, ایران میں تھی یا مصر میں تھی یا شمال افریقہ میں اندلس. ان علاقوں کو اگر فتح کرنا ہے, وہاں پہ یہ لوگ زیادتیاں کرتے تھے مقامی لوگوں سے. مسلمان ایسے نہیں تھے کہ یہ شریف لوگ تھے. تو وہاں پہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں, یہ جہاد کے احکام, فلان کے احکام, کس طرح تم نے مال غنیمت لینا ہے, مال غنیمت کس طرح تقسیم ہونی ہے, تو یہ تمام چیزیں اس میں
اس کیونکہ وہاں کے ان پڑھ لوگ تھے اور وہاں پہ ریٹن تو مسلمانوں کے پاس کوئی کتاب تھی نہیں بھائی. مسلمانوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو قرآن بھی ریٹن فارم میں کتاب کی صورت میں جمع شدہ چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کے پاس نہ کتاب ہے نہ کوئی قانون کی کتاب ہے. قانون بنتا جاتا ہے نا جو نقل کیا جاتا ہے, تو وہی چیز نقل کیا جائے گا جو ان خلفاء کے جو میڈیول کنگز ہوتے ہیں جو زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کی جسٹیفائی کریں, تو آپ کو بہت کچھ ملے گا. جی تھینک یو. ابھی وہ ایک مناظرہ ہمارا جا رہا ہے, ابرار صاحب آپ تشریف لائیں اگر آپ اجازت دیں پروفیسر صاحب. تھینک یو سو مچ. معذرت کے ساتھ. تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.